پر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ یقیناً اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا، اور اس کے گھر میں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز ناظرین محترم، معزز سامعین محترم، اللہ پاک قرآن مقدس کو ہم گناہ گاروں کے لیے نازل فرمایا، جس قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، جس قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، جس قرآن کا سننا بھی عبادت، حد تو یہ ہے کہ اس قرآن کا ادب کرنا بھی عبادت۔ صرف قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننے پر ہی عبادت نہیں ہے، صرف اسی کو ثواب نہیں ہے، پڑھنے پر بھی ثواب ہے، عبادت ہے، سننے پر بھی ثواب ہے، عبادت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کا ادب کرنا، اس کی تعظیم و تکریم کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے، تو قرآن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے گفتگو کی تھی، جو بدعت حسنہ کہلاتی ہے، یعنی بدعت جو کہا تھا میں، کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی اگر ہوتی تو جینا مشکل ہو جاتا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن پاک کا ہی کام ہوا جو نبی محمد الرسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ تو یہ خلاف شرع نہیں تھا، خلاف شریعت محمدی نہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مخالفت میں نہیں تھا، تو اسی لیے وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، یعنی کہ اچھی بدعت، اچھا کام کرنا۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ دین اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے زانو ادب طے کرنا ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے آج نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نظر نہیں آتے،
تو نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کی اولاد امجاد ہیں، نبی کی ازواج مطہرات ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں ظاہری اعتبار سے، پر روحانی اعتبار سے ضرور ہیں۔ یہ بات کو وہی لوگ مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والے، چاہے انبیاء و رسول ہوں، چاہے صحابہ ہوں، چاہے نبی کی ازواج مطہرات ہوں، چاہے نبی کی اولاد امجاد ہوں، نبی کے اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، اگر وہ نہ ہوتے آپ کا اور ہمارا وجود ہرگز 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 نہ ہوتا، کسی اعتبار سے نہ ہوتا۔ آج ہمارے گھر کوئی بندہ حافظ قرآن بنتا ہے تو بڑے اتراتے ہیں، 5 نمازیں کبھی پڑھ لے تو اتراتے ہیں، رمضان کے آنے پر روزہ رکھ لے تو اتراتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اتراتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ قربانی کرتے ہیں تو اتراتے ہیں، زندگی بھر میں 1 مرتبہ حج کرتے ہیں تو اتراتے ہیں۔ تو اتنا جب اترانا ہمارے پاس ہے تو ہم کہاں سے اسلام کی حفاظت کر سکیں گے؟ کیا ہماری طاقت ہے، ہماری بساط ہے، کیا ہمارے اندر اتنا عمل ہے جس سے غیر سن کر داخل اسلام ہو؟ نہیں ہے۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب کا سب نبی کی آل نے کیا، نبی کے اصحاب نے کیا، نبی کے سچے غلاموں نے کیا، جس کی وجہ سے آپ کا اور ہمارا وجود ہے، اور ہم سینہ اٹھان کر سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ قرآن پاک کی تدوین ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور علماء ہمارے، مشائخین ہمارے، سادات اکرام فرماتے ہیں کہ بابا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن آج ایسا ماڈرن ٹرینڈ زمانہ چل رہا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کو لے کر ہم اتنا مصروف ہیں کہ قرآن کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہر وقت کہتا ہوں، چاہے سننے والے ناراض ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی پرواہ ہے، وہ راضی ہو جائے تو بس، دنیا کی خوشی سے مجھے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں تو ہمارا سیل فون کھلا ہوتا ہے، اور اتنا ماڈرن ٹرن زمانہ ہے کہ مسجد میں بھی بیٹھ کر اگر قرآن پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے کبھی، فون کھول کر پڑھتے ہیں۔ ارے بابا، آپ کا فون اپنی جگہ ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جس چیز سے فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے اس کو بند کرنا چاہیے، بھلے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، بھلے کہ اس فون میں دیکھ کر آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے والا کیا دیکھے گا، سمجھنے والا کیا سمجھے گا کہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر بھی فون استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ بابا، جب تم قرآن کو دیکھ کر پڑھو گے تو تمہارا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس سے تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی صاف ہوتی ہے، آنکھوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہی فون گھورتے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن پھر کیا رسمن ہے؟ بتائیے، قرآن صرف کیوں کام ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں جو قرآن کا کام ہوا، کیوں ہوا؟ تاکہ خدا کے بندوں کے ہاتھوں میں قرآن کو تھمایا جائے۔ لیکن آج ہم اور ہمارا معاشرہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لینے کو وزن سمجھتا ہے، فون لے کر قرآن پڑھتا ہے۔ تعجب ہے، تعجب ہے۔ اسی طرح اگر ہر چیز ہو جائے فون فون فون، تو پھر میں یہی کہوں گا
خبر میں جاتے وقت بھی فون ساتھ لے جائیے، کفن میں فون رکھ لیجیے۔ ارے قرآن کا دیکھنا ہے عبادت، اس کو فون میں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کہیں ٹور کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، پلین میں ہیں، آپ قرآن وہاں نہیں لے سکتے ہاتھ میں، کیونکہ آزو بازو کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، آزو بازو بیٹھنے والا ناپاک بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر آپ کو فون میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب پھر قبرستان جا رہے ہیں، آپ اپنے مرحومین کے نام سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل، کوئی سورہ پڑھ کر ان کو بخشنا چاہتے ہیں، اظہار ثواب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، اب قرآن لے جانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے وہاں کچھ اور کام کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ فون میں دیکھ کر پڑھیں۔ لیکن گھر میں بیٹھے ہیں قرآن فون میں پڑھ رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں قرآن فون میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں قرآن فون میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے اتنی محنت و مشقت کیوں کی پھر؟ اس کی بھی فوٹو کاپی بنا کر رکھ دیتے تھے، یہ قرآن چھپتی نہیں تھی، اتنے سارے قرآن مارکیٹ میں آتے نہیں تھے۔ ارے جہاں نبی اور نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت اطہار نے ہم پر جو احسان کیا ہے، رائی دانے کے برابر ان احسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ جب نبی کی آل، نبی کے اہل بیت، نبی کے صحابہ نبی کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تو پھر اللہ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ یہ باتیں کڑوی دکھتی ہیں ضرور، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا شریعت جو بتا رہی ہے وہ حقیقت ہے، اس وقت پتہ چلے گا۔ سننے پر تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مولانا ہر وقت کچھ نہ کچھ ہم پر طنز کرتے ہیں۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، طنز کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ راہ راست بتانا مقصد ہے۔ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، جن کی خلافت 18 ذی الحجہ یعنی لاسٹ منڈے کا دن جو ہم نے گزارا، وہ عثمان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور خدا کا نظام بھی دیکھیے، خلافت الراشدہ ہوئی 4 صحابہ پر مشتمل، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ عنہم اجمعین۔ پہلے 2 خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، نبی کے خسرے محترم، سسرے، اور بعد کے 2 خلیفہ تیسرے اور چوتھے حضرت عثمان، حضرت علی، داماد رسول، داماد رسول۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی سخاوت حصے میں آئی تو آپ اتنے سخی بنے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا آپ لوٹاتے جاتے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا آپ لوٹاتے جاتے۔ بتاؤ، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے جہاں انبیاء و رسل میں بعض کو بعض پر فوقیت دی، اسی طرح شہداء میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت حاصل۔ مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک کی بات کریں دوسروں کو چھوڑ دیں، نہیں، اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابہ سے بنا ہے۔ میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہے وہ جماعت کامیاب ہے، اس جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی ایمان و ایقان ہے کہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کے داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور تمام صحابہ کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ میں نے بارہا کہا اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ فتنوں کا دور چل رہا ہے صاحب، اور آپ حضرات سے میں نے یہ بھی کہا کہ علماء اور مشائقین کے درمیان
اگر آج کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں، آپ بیچ میں حائل نہ ہو۔ آپ اپنے علماء کی تعظیم کریں، اپنے مشائخین کی تعظیم کریں، اپنے پیروں کی تعظیم کریں۔ دونوں بھی اہل علم ہیں، دونوں ترازو کے پلڑے ہیں، دونوں بھی بھاری ہیں۔ وہ اپنی روایت دیں گے یا اپنی روایت دیں گے، دونوں بھی اپنی روایتوں سے سمجھوتا بھی کریں گے، کبھی اختلاف چلتا ہی رہے گا۔ چھوڑ دیں، آپ اس میں نہ جائیں، آپ اس میں نہ پڑھیں، اس میں جا کر کسی عالم کو غلط کہہ دیں، کسی مشائخ کو غلط کہہ دیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ کون اچھے ہیں کون برے ہیں یہ خدا جانتا، لیکن تم اپنے ایمان کو برباد ہونے نہ دیں۔ سیدی شیخ الاسلام جامع نظامیہ کے فاؤنڈر اب تعریف فرماتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں قحط آ چکا تھا۔ اب بتائیے، اس مدینہ منورہ کی سرزمین کا نام تھا یثرب۔ یثرب یعنی کہ بیماریوں کو پیدا کرنے والی زمین، جہاں سے بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، نئے بیماریاں، ہر وقت کچھ نہ کچھ بیماری۔ لیکن جب ہمارے نبی کے قدم وہاں پر جلوہ گر ہوئے، وہ بیماری زمین جا کر شفا یاب ہو گئی۔ اس لیے تو خاک شفا کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کی مٹی کو۔ تو اس مدینے میں نبی کے عین حیات میں قحط آ چکا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا لوگوں کے پاس، سب کچھ ختم ہوا تھا، گھروں میں جو اناج تھا سب ختم ہو چکا تھا۔ اب صحابہ ادھر ادھر تلاش کرتے، کچھ نہ ملتا۔ اتنے میں دیکھا کہ ملک شام سے کاروبار سے فارغ ہو کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو جو مالدار صحابہ تھے وہ صحابہ حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اس خیال سے کہ حضرت عثمان سے سودا لیں اور مدینۃ المنورہ میں اس کو تقسیم کر دیں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں کم ہو سکیں۔ تو ادھر حضرت عثمان بن عفان کو راستے میں اس بات کا علم ہو جاتا ہے، اطلاع ملتی ہے مدینے میں قحط آ چکا ہے۔ جہاں میرے نبی ہوں وہاں تو رحمت رحمت، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ارے آج ہم 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، آج ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تب بھی نبی کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ ارے وہ تو نبی کے جان نثار صحابہ تھے، تو کیا ان کے درمیان خدا کا عذاب نازل ہوتا جہاں نبی ہو؟ ارے نبی کا نام لینے والا بھوکا پیاسا نہیں، تو جن نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہوں، ان کے درمیان کیسے خدا کا قہر نازل ہوتا؟ بس حضرت عثمان کی سخاوت بتانا یہ خدا کو منظور تھا، اس لیے کچھ وقت کے لیے رزق کو روک دیا، رزق کو روکا۔ حضرت عثمان کو اطلاع ملی کہ مدینے میں قحط آ چکا ہے، تو حضرت عثمان نے اسی وقت نیت کر لی کہ سارا مال پیسوں سمیت نبی کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دوں گا۔ اب صحابہ آ رہے ہیں، صحابہ آئے، حضرت عثمان سے سودا کرنا چاہا۔ روایتوں میں ایک مثال بتائی گئی ہے کہ 1000 روپے کا اگر سامان ہے تو حضرت عثمان نے اس کو بڑھا کر 5000 روپے کہا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں کہا، بلکہ بتانا مقصد تھا۔ تب صحابہ پریشان ہونے لگے، 1000 روپے کا سامان 5000 روپے میں کیسے ہم لیں گے جبکہ قحط چل رہا ہے؟ وہ آ کر نبی کی بارگاہ میں بطور شکایت کہنے لگے، کیونکہ خدا کی مصلحت کہ یا رسول اللہ
عثمان بن عفان ملک شام سے تجارت کر کے آ رہے ہیں، ہم نے چاہا کہ ان سے سودا کر لیں، وہ سامان خرید لیں تاکہ ہم مدینے کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں، قحط میں کچھ کمی ہو جائے، انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے۔ لیکن عثمان نے تو اس کو 4 گنا قیمت اضافہ کر کے بتائے۔ اللہ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم غیب عطا فرمایا تھا، اس عطائی علم غیب کے ذریعے نبی نے جان لیا اور ان صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ گھبراؤ نہیں، یہ عثمان کی بات ابھی مت کرنا، کیونکہ عثمان کا سودا کسی اور سے ہو گیا ہے، عثمان کا سودا کسی اور سے ہو گیا ہے۔ اطلاع ملتے آپ نے نیت کر لی تھی نا، تو فوراً کیا کیا؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ پتہ چلتا کہ فلاں مقام پر یہ تکلیف ہے، ہم وہاں فری دینے کا ارادہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی مالدار آ کر پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ چلو میں فری دینا چاہ رہا تھا، کم سے کم 50% تو مجھے پیسہ مل رہا ہے، یہ سوچتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان نے نہیں سوچا، حضرت عثمان نے سودا کر لیا تھا، جس طرح نبی نے فرمایا جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچے تو اپنے خاصدوں کے ذریعے، ملازمین کے ذریعے، غلاموں کے ذریعے، خود حضرت عثمان نہیں گئے، غلاموں کے ذریعے، کیونکہ لوگوں میں بتانا مقصد نہیں تھا کہ میں اتنی نیکی کر رہا ہوں، اپنے خاصدوں کے ذریعے سارا مال نبی کی بارگاہ میں تحفتاً پیش فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ اس وقت عثمان کے اس مال بھیجنے پر، مدینے کے مسلمانوں میں مال تقسیم ہونے کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ بتاتی ہیں کہ نبی ہمیشہ جب بھی دعا کرتے تو اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل رکھ لیتے، لیکن آج حضرت عثمان کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا، اتنا بلند کیا کہ بغل کی بیاض نظر آنے لگی، اپنے ہاتھ کو دراز کر کے دعا کیا، مولا جس طرح تیرے محبوب کے یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں اسی طرح عثمان کو دنیا میں مالا مال کرتا چلا جا، تاکہ عثمان کی دولت سے تیرے بندوں کا حق ادا ہوتے رہے، تیرے بندوں کی غریبی مفلسی دور ہوتی رہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں، مدینے میں ایک مرتبہ پینے کے پانی کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، تو اس وقت اسی طرح مالدار صحابہ آگے بڑھتے ہیں، اس میٹھے پانی کے کنویں کو خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اس کنویں والے نے یہ کہا کہ میں کنواں اگر بیچ دوں تو ایک ہی وقت میں پیسہ تو آ جائے گا زیادہ، لیکن میں زیادہ دن کھا نہیں سکوں گا، میں زیادہ دن کھا نہیں سکوں گا، اسی پر میرا گزارا، میرے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، اسی کے ذریعے میں نہیں بیچوں گا۔ لیکن جب اطلاع ملی حضرت عثمان کو، عثمان بن عفان پہنچے اس کنویں والے کے پاس، پہنچ کر کہنے لگے کتنی قیمت میں دے گا؟ تو پہلے اس نے عثمان بن عفان کو بھی یہی کہا تھا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا تو جتنی قیمت بولے گا اتنی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو زندگی بھر کھاتا رہے گا، تیری نسل کھاتی رہے گی، اتنی قیمت میں تجھے دوں گا، اتنی قیمت میں تجھے دوں گا۔ ابھی وہ پس و پیش میں ہی تھا تو حضرت عثمان نے فرمایا اے خدا کے بندے، اس سے میں تجارت کرنا نہیں ہے، بلکہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنا ہے، وقف کرنا ہے، فری دینا ہے، تو قیمت لے کر مجھے دے دے، میں مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا، اور جنت میں تجھ کو میں اپنا ساتھی بناؤں گا۔ کیا کہا حضرت عثمان نے؟ جنت میں تجھ کو اپنا ساتھی بناؤں گا۔ اتنا سننے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ ہو گیا،
کہنے لگا کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہوتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس کنویں کو فروخت کر دیا۔ فروخت کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنا ہاتھ رکھ دے، دست نبوت دست رحمت رکھ دے۔ اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ یہ کنواں آپ کی اور آپ کی امت کے لیے وقف ہے، بئر الروما جس کو کہتے ہیں۔ اس میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان بن عفان نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو یہاں پر وہ کہنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد محترم بلکہ استادوں کے استاد گزرے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی غالباً عرض کیا ہے کہ جنہوں نے افضل گنج کی جامع مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے کرتے 2.5 سال ہو چکے، ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید شاہ طاہر رضوی صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار عنبر پیٹ میں قادری باغ میں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کیا کہ بابا ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان نے جن مدینے کے جن مسلمانوں کے لیے بئر الروما میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، انہی نادانوں نے، اس لیے کہتا ہوں کہ نام مسلمان کا دیکھ کر، لیبل مسلمان کا دیکھ کر، حلیہ مسلمان کا دیکھ کر اس پر اپنا دل قربان نہ کرنا جب تک کہ اس کے ایمان کا امتحان تم نہ لیں، کیونکہ ایسے نادان ہوتے ہیں، اس وقت بھی تھے۔ جس کنویں کو حضرت عثمان بن عفان نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، انہی نادانوں نے حضرت عثمان بن عفان کو 40 دن تک پیاسا رکھا، 40 days، 40 دن تک پیاسا رکھا۔ بتاؤ، ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوک پیاس سے تڑپ جاتے ہیں، اب حضرت عثمان ہیں کہ 40 دن کے پیاسے ہیں، کیسے برداشت کیے ہوں گے، کیسے زندگی ملی؟ تو یہ سب روحانی طاقت آپ کے ساتھ شامل تھی۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا نا اپنے نیک بندوں کے لیے، انعام یافتگان بندوں کے لیے، انبیاء رسول، نبی کی آل، نبی کے اہل بیت، نبی کے اولاد امجاد، نبی کے صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، ازواج مطہرات نبی کے، جی اولیاء اللہ، ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت کے شیوخ، یہ سب کے سب خدا کے نام یافتگان بندے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے اور رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ رب ان سے راضی ہے، رب کو انہوں نے راضی کر لیا۔ یہی ہے حضرت عثمان بن عفان 40 دن تک برداشت کرتے رہے۔ ایمان والو یاد رکھ لو، اگر جس طرح ہمارے نبی نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، جس طرح نبی کی اولاد امجاد نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، ازواج مطہرات نے جو قربانیاں پیش کی، صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی، نبی کے اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں پیش کی، اگر قربانیاں پیش نہ ہوتی اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ یہ مساجد جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب کبھی کے ختم ہو جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانیاں ہیں، خدا کے فضل سے انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے، ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے۔ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ان واقعات کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان کو ذو النورین بھی کہتے ہیں،
ذوالنورین کیوں؟ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد نکاح میں دی گئی تھی۔ سخی بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں، نبی کے خلیفہ بھی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام صحابہ۔ اور یہ بتا دوں، عربی کی حرف تہجی میں پہلا لفظ الف ہے اور آخری لفظ یا ہے۔ پہلا لفظ الف ہے، آخری لفظ یا ہے، تو ابو بکر میں پہلا لفظ الف ہے، علی میں آخری لفظ یا ہے، تو الف سے لے کر یا تک جتنے صحابہ ہیں تمام کے تمام صحابہ نے نبی کی آل سے محبت کی ہے، کسی صحابی نے نبی کی آل سے بغاوت نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی۔ ارے وہ یزید پلید ہے، یزید پلید کو ہم صحابی نہیں مانتے۔ کوئی کچھ کہتے ہوں گے، ہم اہل سنت والجماعت یزید پلید کو صحابی تو درکنار، اس کا نام لینا بھی اپنی جگہ ہے، ہم تو لعنتی کہتے ہیں، ہم تو ملعون کہتے ہیں، اس کو صحابہ میں شمار نہیں ہوتا، وہ صحابہ میں شمار نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ ہیں، صحابی ہیں، امیر معاویہ کاتبان وحی میں شامل ہے۔ تو اس لیے بیٹے کے جرم کو باپ پر نہ تھوپا جائے۔ تمام صحابہ نبی کی آل سے محبت کیا کرتے تھے، تمام صحابہ نبی کے آل کی تعظیم و تکریم بجا لایا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے کبھی کسی وقت نبی کے اہل بیت اطہار سے اپنے منہ کو نہیں موڑا، کبھی نفرت نہیں کی۔ اللہ معاف کرے، فتنوں کا دور ہے، آج نئے نئے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں، بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں، بات کو طویل اس لیے میں نے کیا، وقت ہو چکا تھا، لیکن بارش کا موسم ہے، لوگوں کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بات کو لمبی کر دیا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آج عام آدمی تو عام آدمی جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں نا، وکیل، جج، پروفیسر، عالم، مفتی، سی ایم، پی ایم، اور جہاں جاتے ہیں بڑے بڑے پوسٹوں پر چلے جائیں، بتائیے کون سے گھر میں جھگڑا نہیں ہے؟ کون سا گھر جھگڑوں سے خالی ہے؟ ارے جہاں تم اپنے گھر کے جھگڑے سالو نہیں کر سکتے، جھگڑا کرنے والے تمہارے درمیان دونوں بھی زندہ ہیں، دونوں کی زندگی کو تم دیکھتے ہیں، تمہارے سامنے جھگڑا ہوتا ہے، باوجود اس کے ان جھگڑوں کو تم سالو نہیں کر سکتے، اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ارے کہاں چلے نبی کے صحابہ پر فیصلہ کرنے کی بات، کہاں چلے؟ اتنی اوقات ہے، اتنی طاقت ہے، اتنے اعمال ہیں، بتاؤ کوئی اٹھ کر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری نمازیں قبول ہیں رب کی بارگاہ میں؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا روزہ رب قبول کر لیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں حج کرتے ہی میرا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، میری زکوٰۃ قبول ہوئی، میری قربانی قبول ہوئی؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ ارے یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمان پر تارے کے مانند ہیں، جس نے میرے صحابہ کی اقتداء کی اس نے ہدایت پا لیا، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے خدا کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب تم فیصلہ کرنے چلے، صحابہ پر فیصلہ کرتے ہو، ولو بالفرض، فار ایگزامپل اگر کسی صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف اگر ہوا بھی ہے تو بتاؤ کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ کسی کے باپ دادا نے دیکھا؟ 7 پیڑھیوں تک اوپر چلے جائیں، کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، تو پھر فیصلہ کیسا کرتے ہو؟ جو تم روز مرہ کے جھگڑے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہو اس پر تو فیصلہ نہیں کر سکتے، وہاں تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اب چلیں گے نبی کے صحابہ پر؟ اتنی جرت! یاد رکھ لیں
نبی کے تمام صحابہ کی تعظیم کرنی چاہیے، چاہے وہ ہجرت سے پہلے کے ہوں، ہجرت کے بعد، فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہوں، صلح حدیبیہ کے بعد، معراج کا واقعہ پیش ہونے سے پہلے کے ہوں یا معراج کے واقعے کے بعد، جتنے صحابہ ہیں، میرا نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھے اور حالت ایمان میں انتقال کر جائے، اگرچہ کہ اسے ایک نماز پڑھنے کا بھی اگر موقع مل جائے، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان کا بھی وقت کیوں نہ ہو، بلکہ نبی نے حد یہ بتا دی، 1 منٹ کی زندگی بھی، 1 منٹ پہلے اس نے ایمان لایا، 1 منٹ بعد ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا تو حالت ایمان میں انتقال کر جائے، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ تمام صحابہ کی تعظیم کرنا ہے، تمام صحابہ کی تعظیم کرنا ہے، بات کو اچھی طرح ذہن بٹھائیں۔ اور اس سے پہلے یہ بتلا دیا گیا، کسی نبی کی قوم بت پرست ہے، کسی نبی کی قوم آگ پرست ہے، کسی نبی کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، کسی نبی کی قوم چاند کی پرستش کرتی ہے، کسی نبی کی قوم پانی، جھاڑ، پہاڑ کو پوجتی ہے، اسے تمہیں کوئی سروکا نہیں۔ صاحبان محترم، اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء و رسول کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ نبی کے اولاد امجاد، نبی کے اہل بیت اطہار، نبی کے صحابہ، نبی کے ازواج مطہرات، تمام کو ماننا، تمام کو فالو کرنا یہ ضروری ہے۔ بارہا کہتا ہوں، اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو وہاں اعتراض کرے بغیر، منہ موڑے بغیر، نفرت کیے بغیر، نفرت کے الفاظ ادا کیے بغیر خاموش ہو جائے، تاکہ صرف تمہارے نفرت سے خدا کو ہی علم ہو، کسی اور کو اس بات کا علم نہ ہو۔ میدان محشر معلوم ہوگا کون حق پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ تو بہرحال خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت سورہ رحمان کی میں نے پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی سارے باتیں ہونے کے بعد بھی ہم کہیں گے علم نہیں تھا، تو فرشتہ میدان محشر پوچھے گا بندے سے، اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ وہاں پر ابو بکر کی صداقت بھی آئے گی، فاروق اعظم کی عدالت بھی آئے گی، عثمان غنی کی ثقافت بھی آئے گی، حضرت علی مولا علی کی شجاعت بھی آئے گی، سب سامنے ہوں گے، سب کو بتا کر فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو لہٰذا اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیراً جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔